بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کو نماز فرض اور سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا طریقہ عرض کریں گے۔ ایک تو یہ یاد رکھیے، جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے آپ کو قرات کرنا جائز نہیں ہوتا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قراءۃ الامام قراءۃ لہ، فرمایا جو قرات امام کی ہے وہ قرات مقتدی کی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، فرمایا امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی تم اقتداء کرو۔ لہٰذا جب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے، امام کے پیچھے چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ان تمام نمازوں میں آپ امام کے پیچھے خاموشی سے قرات سنیں گے اور کسی قسم کی قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ الگ پڑھنا چاہتے ہیں، الگ پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں تو تھوڑا طریقہ مختلف ہوگا۔ پہلے تو یہ آپ سماعت فرمائیے کہ 4 رکعت جو فرض ہیں وہ ظہر ہوں، عصر ہوں یا عشاء ہوں، اس کا جو طریقہ ہے وہ پہلے سماعت فرما لیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، یوں ہاتھ نیچے چھوڑتے ہیں، نیچے چھوڑنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ یوں باندھنا ہے۔ ہاتھ اس انداز میں باندھ کر، یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ ہاتھ باندھنے کا، ہاتھ باندھ کر آپ ناف کے نیچے رکھیں گے، پھر آپ سبحانک اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سبحانک اللہ کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد پھر آپ رکوع سجود کریں گے۔ رکوع سجود کرنے کے بعد جب آپ دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں گے یا کوئی اور صورت ملا سکتے ہیں۔ پھر آپ پہلے اتحیات میں بیٹھیں گے۔ پہلے اتحیات میں آپ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر آخری اتحیات میں یوم خمس پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ یہ طریقہ ہے فرض کا، چاہے عصر کے ہوں، عشاء کے ہوں یا نماز ظہر کے ہوں۔ اب اگر سنت مؤکدہ پڑھنا چاہتے ہیں، سنت مؤکدہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، باقی اس کا طریقہ فرض جیسا ہے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو سورت بھی ساتھ ملانی ہوگی۔ اور سنت غیر مؤکدہ میں پھر اس سے تھوڑا مختلف طریقہ ہے۔ سنت مؤکدہ سے جب آپ پہلے اتحیات پر بیٹھیں گے تو اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے آپ کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے۔ پھر جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں آپ نے پھر اپنے ثنا سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کا آسان سے طریقہ یوں سماعت فرمائیے کہ پہلے جیسے 2 رکعت پڑھنی ہے ویسے ہی اینڈ والی 2 رکعت پڑھنی ہے۔ جیسے ہم پہلے رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت میں ثنا پڑھنی ہے۔ جیسے پہلے ہم یوم یقوم الحساب تک پڑھتے ہیں تو اسی طرح آخری اتحیات میں ہم یوم یقوم الحساب تک پڑھتے ہیں۔ یہ ہے نماز سنت غیر مؤکدہ کا طریقہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اہم پیغام دینا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے احباب کیا کرتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، جبکہ ان پر قضا نمازیں باقی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، گزارش ہے اپنے گھر والوں کو بھی پیغام شیئر کیا کریں، بہن ہے، بھائی ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں، اہلیہ ہے، والدہ صاحبہ ہیں، گھر میں جتنے بھی آپ کے افراد ہیں وہ جس قسم کے بھی ہوں، بہن کی صورت میں ہوں اور بھائی کی صورت میں ہوں، وائف کی صورت میں ہوں، جو بھی آپ کے رشتہ دار بنتے ہیں گھر میں، سب تک یہ پیغام پہنچایا کریں۔ جن کو معلوم نہیں ہے ان تک بھی ہمارا پیغام پہنچ سکے، اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی آپ کے توسط سے ثواب ملے گا۔ تو اب اگر آپ کو معلوم ہے کہ میری قضا نمازیں باقی ہیں تو اس صورت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ آپ نوافل ادا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ ہے اللہ نے جو فریضہ فرض فرمایا ہے بندے پر، اس کو ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے سب سے زیادہ وہ چیز زیادہ محبوب ہے بندوں کی جو میں نے فرض فرمائی ہے اور میرے بندے اس کو ادا کریں۔ تو لہٰذا جب آپ کے ذمہ میں قضا نمازیں باقی ہوں تو آپ نوافل چھوڑ دیجئے، سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیجئے، آپ ان کی جگہ پہ قضا نمازیں پڑھیے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز ظہر پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز ظہر جب آپ پڑھنے کے لیے آئیں تو جو آخری دو نفل ہوتی ہیں اینڈ پہ، اس کو چھوڑ دیجئے، آپ اس کی جگہ پہ نماز ظہر پڑھ لیں 4 فرض۔ اسی طرح نماز عصر پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں
تو نماز عصر پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو نماز عصر فرض پڑھنے سے پہلے چاہے سنت غیر مؤکدہ نہ پڑھیں، سنت غیر مؤکدہ تب پڑھیں کہ جب آپ کی قضا نمازیں نہ ہوں اور آپ نوافل پڑھیں۔ اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ نوافل تب اللہ کی بارگاہ مقبول ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں جب آپ کے ذمہ میں قضا نمازیں باقی نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو زیادہ محبوب جو ہے وہ نوافل ہے، اور نوافل کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ اپنی قربت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا جب آپ قضا نمازیں پڑھیں گے تو قضا نمازیں اس کا طریقہ ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو نماز پڑھنے آتے ہیں ان نمازوں میں جو نوافل ہیں یا سنت غیر مؤکدہ ہیں آپ ان کو ادا نہ فرمائیں، بلکہ ان کی جگہ پہ جو نماز ہے آپ وہ ادا کر لیں۔ جیسے مغرب کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو آخر میں جو 2 رکعت نفل ہیں آپ وہ ادا نہ کریں، بلکہ 3 فرض ادا کر لیں مغرب کے۔ اسی طرح عشاء کی نماز میں چونکہ فرض کے ساتھ ساتھ وتر بھی واجب ہے اور وتر واجب بھی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے قضا میں، تو لہٰذا آپ ایسا کیجئے پہلی 4 سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیجئے، پھر جو اس کے ساتھ 2 اور سنت کے بعد 2 نفل ہیں، پھر 3 وتر کے بعد 2 نفل ہیں، ٹوٹل 8 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو ان 8 کو چھوڑ کر آپ ایسا کیجئے 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ کے آپ فرض نماز لے آئیے، عشاء کے 4 فرض ادا کر لیجئے اور ساتھ جو ہے وہ 3 وتر قضا کر لیجئے۔ تو یہ طریقہ ہے، اور یہ بھی سماعت فرماتے چلیں نماز قضا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ظہر کے وقت صرف ظہر کی ہی نماز ادا کر سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو ظہر کے ٹائم آپ عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور عصر کے ٹائم مغرب ادا کر سکتے ہیں، مغرب ٹائم عشاء ادا کر سکتے ہیں، عشاء ٹائم مغرب ادا کر سکتے ہیں۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں کسی قسم کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ ایک طلوع آفتاب جو صبح کے 20 منٹ ہوتے ہیں صبح کی نماز کے بعد، اور دوپہر کو تقریباً پونے گھنٹے کے قریب ٹائم بنتا ہے، اس میں کسی قسم کی نماز جائز نہیں ہوتی، اس کو زوال آفتاب کہتے ہیں۔ اور اسی طرح رات جو مغرب سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، عصر کا آخری وقت، اور مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں غروب آفتاب کا وقت، اس میں بھی کسی قسم کی نماز جائز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اسی دن کی نماز عصر رہتی ہو تو وہ پڑھنا جائز ہوتا ہے، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی کسی قسم کی نہ نفل جائز ہوگی اور نہ ہی آپ کو یہ جائز ہوگا کہ آپ اس میں قضا نماز ادا کریں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قضا نمازوں کا ٹائم کیا ہے اور ہمیں کون سی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں یہ بھی سماعت فرماتے چلے، بڑی ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے اکثر احباب کو قرآن کریم بھی نہیں پڑھنا آتا۔ اب قرآن کریم اتنا تو ضرور اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے جتنا کہ آپ کی قراءت جو ہے وہ درست ہو سکے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 4 رکعت نماز ادا کرنا چاہیں، اگرچہ آپ ایک سورت کو 4 رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی، مگر بہتر یہی ہے اب اللہ کے کلام کی کم از کم 5 سے 10 صورتیں آپ کو زبردست قسم کی یاد ہونی چاہیے۔ تو اب آخری صورتیں جو 30ویں سپارے کی آخری صورتیں ہیں وہ مختصر سی صورتیں ہیں، تو آپ ان کو یاد فرمائیں۔ اور آج ہمارے پاس اتنے ذرائع موجود ہیں تو ہم ان کو استعمال کریں۔ ہمارے پاس الحمدللہ دین سکھانے والے موجود ہیں، فی سبیل اللہ دین سکھانے والے موجود ہیں۔ آپ دین سیکھیے اور یاد رکھیے یہ پاکستان الحمدللہ دارالاسلام ہے، یہاں دین سیکھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بارگاہ رب العزت میں اس کا آپ کو عزت پیش کرنا آپ کا اللہ کی بارگاہ میں یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھی تمہارے سامنے تمہارے پاس جو ہے وہ ہمارے دیندار بندے موجود تھے، علماء موجود تھے، قراء موجود تھے، حفاظ موجود تھے، تم نے قرآن ان سے کیوں نہ سیکھا؟ لہٰذا آپ ذرا سے گزارش ہے کہ اتنا ضرور سیکھیے قرآن کریم کہ آپ کی قراءت جو ہے وہ درست ہو سکے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ وَرُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ، فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز سے ہماری اتنا غلط ہو کہ جب کل نام اعمال میں نمازیں تولی جائیں تو ایک نماز بھی ہمارے نام اعمال میں موجود نہ ہو۔
اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرب قیامت لوگ اس بنیاد پر گناہ کریں گے کہ جی اللہ بخشنے والا ہے، او جی اللہ بڑا مہربان ہے جی، او جی یہ جو معاملہ ہے نا، کوئی شک نہیں اللہ بخشنے والا ہے، کون منکر ہے اس کا، اللہ بخشنے والا نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کیا اللہ پاک کی صفت غفاری کو تو دیکھتے ہو، صفت غفار کو دیکھتے ہو، اس کی صفت جبار و قہار کو نہیں دیکھتے ہو؟ کہ اللہ کریم پوچھے گا نہیں تم نے میرے دین سے کتنا محبت کی تھی، میرے پاک کلام سے کتنا محبت کی تھی، کیا تم نے قرآن سیکھا تھا، کیا قرآن کریم پڑھانے والے کہاں گئے تھے، کیا وہ تمہارے پاس موجود نہ تھے؟ یہ ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو ڈسکس کرنا، جن کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو بہرکیف جن احباب کو کسی قسم کا نماز میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ حضرات ہمارے کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اپنے پیر محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو دین متین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔